اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ملک آیت 11 and 12 فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ پس وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ پس دوری ہے اصحاب سعیر کے لیے ان الذین یخشون ربهم بالغیب اور وہ لوگ جو خشیت رکھتے ہیں اپنے رب کی بن دیکھے لہم مغفرۃ واجر کبیر ان کے لیے مغفرت ہے اور ایک بہت بڑا اجر ہے۔ لاسٹ آیت یہ تھی کہ وہ کہیں گے، وہ اعتراف کریں گے کہ اگر ہم سنتے بھی یا ہم اپنی عقل ہی استعمال کر لیتے ما کننا فی اصحاب السعیر تو ہم نہ ہوتے اصحاب سعیر میں سے۔ اب جو لوگ گرامر کو جانتے ہیں وہ نوٹ کریں گے کہ یہاں پہ ما کننا یوز ہوا ہے، لما کننا نہیں یوز ہوا۔ لا جو ہے وہ عربی میں صیغہ ہے لزوم کا، جس کا مطلب ہوتا ہے ضرور بضرور، انڈیڈ۔ لما کننا اگر وہ کہتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ اگر ہم کسی کو سن لیتے یا ہم اپنی عقل استعمال کرتے تو ہم ضرور بضرور اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو سن بھی لیتے ہیں، کاش کہ ہم کسی کو سن لیتے ہیں، عقل استعمال کر لیتے تو پھر ہم نہ ہوتے اصحاب سعیر میں سے۔ دے آر ناٹ شور کہ اگر وہ سنتے اور عقل استعمال کرتے تو کیا وہ انڈیڈ اصحاب سعیر سے بچ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ایون اگر ہم سن بھی لیتے کسی کو اور کوئی ہمارے دل کے اوپر ہدایت اتار بھی دیتا زبردستی تو ہمارے میں شورٹی پھر بھی نہیں ہے کہ ہم اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے، یعنی کہ ہم عمل پھر بھی نہیں کرتا۔ یہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فَاعْتَرَفُوا کا مطلب کہ وہ اعتراف کریں گے۔ عَرَفُوا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایڈمٹ، عرفہ کا مطلب ہے ریکگنائز کرنا۔ اس لیے اعتراف کے اندر یہ دونوں مطلب آتے ہیں کہ ٹو ریکگنائز، ٹو ایکنالج ان ونز اون سیلف، یا ٹو ایڈمٹ کہ ہاں میرے اندر یہ پرابلم ہے، یا کوئی کسی بھی چیز کا اعتراف کرنا، کسی چیز کو ایڈمٹ کرنا، کسی چیز کو پہچان لینا۔ تو فَاعْتَرَفُوا پس وہ اعتراف کریں گے۔ بے اگین ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بے ذنبہم اپنے گناہ کو، وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا۔ اب یہاں پہ وہ جو پچھلی آیت کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لما کننا نہیں آیا، وہاں پہ ما کننا ہے، تو ایک ہمیں جو میسج دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سماعت اور عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہم سنتے ہیں کسی چیز کو پھر ہم اس کے اوپر عقل استعمال کرتے ہیں، دس از ناٹ دی اینڈ۔ صرف سن لینے اور عقل استعمال کرنے سے بھی وہ اعتراف کریں کہ ہم اصحاب سعیر ہونے سے بچتے نہیں۔ دیر از اے تھرڈ تھنگ، ایک سٹیج ہے جو ہم مس کر رہے ہیں۔ اور اگر اگین ہم قرآن پاک کی آیات پہ غور و فکر کریں گے تو وہ بہت سامنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ سننے اور عقل استعمال کرنے کا جو اینڈ ہے وہ عمل ہے۔ جب تک کسی کے اندر عمل نہیں ہوگا وہ اس آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ تو قرآن پاک میں اگر آپ نوٹ کریں ہر جگہ پہ آتا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے، ان کا ایمان ان کے اعمال میں نظر آیا، تب جا کے ان کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ صرف نیکیاں کرتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ چیریٹی ہے، اس دنیا میں اللہ اس کو اجر دے دیں گے، بغیر ایمان کے آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ ایک انسان ہے اس میں بہت ایمان ہے مگر اس کا عمل ویک ہے، اگین قیامت کے دن اس سے کوسچن ہوئے گا۔ تو اس لیے قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ ایمان اکیلا کہیں بھی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور پھر اس ایمان کی عملی طور پہ اس کا مظاہرہ بھی کیا۔ اسی طرح اگر کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو میں غفور الرحیم ہوں، میرے پاس آ جاؤ دو کام کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے۔ اچھا، توبہ کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور انسان کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تواب الرحیم بھی ہے۔ جب یہ اللہ کی ذات کے ساتھ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہایت مہربانی اور محبت کے ساتھ مڑنا کسی کی طرف، اور جب یہ انسان کے لیے توبہ یوز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے نہایت ندامت اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف مڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ توبہ کریں اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ عمل وہاں پہ بھی ضروری ہے، توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی
کا مال ضبط کر لیا, اب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 نفل پڑھ لوں گی, اللہ مجھے معاف کر دے, غلطی ہوگی. یہ توبہ ہاف ہے, کمپلیٹ نہیں ہے جب تک کہ میں اس برائی کا اصلاح نہ کروں اور وہ جو مال ضبط کیا وہ واپس نہ کروں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی فاعترفوا بذنبہم, اس کے اندر بیسیکلی ہمیں, اور جو پچھلی آیت ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سننا اور عقل ہے اس کے بدلے میں اس کا اینڈ جو ہے وہ ایک عدد عمل پہ ہونا چاہیے, عمل صالح پہ. اگر وہ نہیں ہو رہا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اصحاب سعیر سے بچ جائیں گے. استغفر اللہ. اور اسی طرح مولا علی کا ایک کال ہے, آپ سے کسی نے پوچھا علم کیا ہے, باب العلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم وہ ہے جو جسم اور روح میں جذب ہو جائے, یعنی کہ غائب ہو جائے, اور پھر عمل کی صورت میں نظر آئے. سبحان اللہ. تو بیسیکلی علم تو ایک خبر ہے. آیات حق کو آپ صرف علم نہیں بنائیں بلکہ اپنی نیچر کا حصہ بنائیں, اس کو جئیں. علم جب عمل کا اور طبیعت کا حصہ بنتا ہے تب وہ کامل ایمان بنتا. دوسری چیز ذنبہم گناہوں, اپنے گناہ کا وہ اعتراف کریں گے. ذم کیا ہوتا ہے؟ عربی میں ذم, ایک تو ہم جو ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کو ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں ذم صرف گناہ کو کہتے ہیں, which is one of the meaning. Again عربی ہم جس طرح انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, ایک ایک ورڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہم بہت وسعت ہے. یہ عربی مبین اسی لیے ہے کہ ایک ہی لفظ کے اندر کتنے ہزاروں مطلب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وسعت ہو سکتی ہے, ایک ہی معنی کے کتنے مختلف ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں. تو ذم کا ایک تو مطلب ہے گناہ. ذم دوسری عربی میں کہتے ہیں جانور کی دم کو. اسی لیے جب آپ یہ کبھی بھی کسی ڈول کی جو رسی ہوتی ہے عربی میں, اس کو اگر کبھی دیکھیں تو اس کو بھی وہ لوگ ذم کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ایک بکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ذم کے اصلی جو معنی ہیں وہ ایک دم کے ہیں یا جانور کے جسم کا پچھلا حصہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس لیے ذم ہر وہ چیز ہے جو کسی انسان کے ساتھ جڑ جائے. ٹھیک ہے, اور اسی معنوں میں یہ آیا سورہ مومن کی آیت ہے 54. فصبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمائیں. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے, سچا ہے. واستغفر لذنبک, اور استغفار کریں کس کے لیے؟ لذنبک, اپنے سے جڑے ہوئے ان لوگوں کے لیے, یعنی کہ اپنی امت کے لیے مسلسل استغفار کریں. اور اس معنی میں کوئی ہمارے ہاں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں کتنی جگہوں پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی بندہ اپنے نفس پہ ظلم کر لے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ آپ کی بارگاہ میں, وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ اس کے لیے استغفار کریں. اور پھر بہت جگہوں پہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے لیے استغفار کریں, کیونکہ آپ استغفار کریں گے تو وہ اللہ کو غفور رحیم پائے گا. بڑے سے بڑا گناہ آپ کے استغفار پہ معاف ہو جائے, کیونکہ آپ شافی اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو آیت ہے بعض جگہوں پہ اور میجورٹی آف ترجموں میں یہ بہت غلط لکھا ہے. یہاں پہ نعوذ باللہ لکھا ہوتا ہے اور اللہ معاف کر دے گا آپ کے گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ذات ہے. بہت سمپل بات ہے. یہاں پہ لی ذنبک, واستغفر لی ذنبک, اور استغفار کریں اپنے سے جڑے ہوئوں کے لیے, یعنی کہ اپنے صحابہ کے لیے, اپنی امت کے لیے آپ استغفار کریں. اور جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ میں پوری رات تہجد میں آپ کھڑے ہو کے اپنی امت کے لیے اپنے رب سے استغفار فرماتے تھے. ایون جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کائنات کو ملنے جا رہے ہیں, رحلت کا وقت ہے, اس وقت بھی اپنی امت کے لیے استغفار فرما رہے ہیں. تو ایک تو ذم کا مطلب ہو گیا گناہ, ایک ذم کا مطلب ہے جانور کی دم یا وہ چیز جو کسی ذات کے ساتھ جڑ جائے. ٹھیک ہے. اور تیسرا عربی لٹریچر میں اب ذم کا یوز ہوتا ہے کسی بھی سورس آف امبیرسمنٹ کے لیے, کوئی چیز جو آپ کو بہت زیادہ امبیرس کرے, کوئی الزام جو آپ پہ لگ گیا, اس کو بھی ذم کہتے ہیں. تو فاعترفوا بذنبہم کا مطلب ہے, اب یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ یہاں پہ ذنوب نہیں آیا. ذنوب از دا پلورل آف ذنب. یہاں پہ ہونا چاہیے تھا فاعترفوا بذنوبہم, انہوں نے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لیا. اگین یہ 2 آیات پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے صرف ایک نذیر کی بات کی, ورڈ ایک ہی یوز کیا, بٹ اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے نذیر کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ آیات
یا فَكَذَّبْنَا کے ساتھ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آیات کا ہم نے جھٹلایا، ہم نے آپ کے انبیاء کو جھٹلایا، ہم نے آپ کے کتب کو جھٹلایا. وہاں پہ بھی اس کو اوپن رہنے دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ٹوٹیلٹی میں ہر چیز جھٹلا دی. تو یہاں پہ بھی اسی لیے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے بہت سے گناہ کیا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیسیکلی تو ایک ہی ذنب، بیسیکلی گناہ صرف ایک ہے، اور وہ اپنے اس گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں. اور وہ گناہ کیا ہے کہ انسان کے اندر جو ایگو ہے، یا اس کے اندر جو فالس پرائڈ ہے، یا سننے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کا جو انکار ہے، یہ جو غرور اور تکبر ہے انسان کے اندر، یہ انسان کے اندر جو حجابات پیدا کر دیتا ہے، جس سے پھر اس کو حق نہیں نظر آتا. اور جب اس کو حق نظر نہیں آتا تو وہ اپنے رب کا شدید نافرمان بن جاتا ہے. تو یہی بیسیکلی، اور پھر وہ اپنے لیے آخرت میں اللہ کی بنائی ہوئی نعمت جنت کو وہ ایک طرح سے خود اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے ہاتھ کے کسب کی وجہ سے ٹھکرا دیتا ہے، اور اپنے لیے جو برا ٹھکانہ ہے، جس کو اللہ بھی کہہ رہے ہیں بیسل مسیح، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس کو خود چوز کریں. کیونکہ انہوں نے they chose not to listen to him in the world and they chose that fate for themselves. تو یہاں پہ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہارا سب سے بڑا جو گناہ ہے، ٹھیک ہے. اور ذم کو اگر ہم دوبارہ سے دماغ میں رکھیں کہ ذم کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو کسی کے ساتھ جڑی ہو، ٹھیک ہے، یا گناہ، یا جو وہ چیز جو پیچھے رہ جائے، وہ چیز جس میں کوئی کمی رہ جائے. تو انسان کا اصل گناہ یہ ہے کہ جس مقصد اور مقام کے لیے اس کو احسن التکوین بنایا گیا، وہ اس سے پیچھے رہ گیا. اس معیار کو وہ نہیں پا سکا، اس سٹینڈرڈ کو وہ نہیں پا سکا. اس نے اعمال صالح مؤخر کر دیے، ان کو ذنب کر دیا. تو اب وہ قیامت کے دن یہ مانے گا کہ جو سب سے بڑا اس دنیا میں گناہ تھا وہ یہ تھا کہ نہ تو میں نے سنا، اور نہ ہی میرے پاس وہ عقل والا بیدار دل تھا کہ جو فوراً ہی حق کو سنتا اور ایک دم سے کہتا ہے کہ لبیک میں حاضر ہوں. تو نہ تو کبھی ہم نے سنا، نہ ہی ہم نے اپنے دل کو یا اپنی عقل کو استعمال کیا، اور ہمارے دل پہ اور ہماری سوچوں پہ اور ہماری آنکھوں پہ، ہمارے کان پر زنگ چڑھتے رہے، پردے پڑتے رہے، یہاں تک کہ ہم شیطان کے راستے پہ چلے گئے. اور ہم نے وہ جو آپ نے ہمارے لیے ایک مقام اور جو شرف رکھا تھا، ہم نے اس کو ٹھکرا دیا. یہ بیسیکلی سب سے بڑا جو ہمارا گناہ ہے، جو کہ بیسیکلی از the root of every other گناہ، وہ حقیقی گناہ یہی ہے کہ ہم نے عمل نہیں کیا. سماعت اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے عمل نہیں کیا. جھوٹی موٹی یا اپنی زبان سے صرف ایمان کا اعتراف کرتے رہے، یا وہ بھی نہیں کیا بعض نے. تو اس لیے بیسیکلی گناہ ذم کیا ہے کہ ہم نے عمل نہیں کیا. اب اس میں ایک اور بات ہے کہ گناہ اصل میں ہوتا کیا ہے. حضرت عثمان کا ایک بہت پیارا قول ہے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ گناہ کبیرہ کون سے ہوتے ہیں اور گناہ صغیرہ کون سے ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ گناہ کہتے کس چیز کو ہے؟ اپنے رب کی ڈیلیبریٹلی نافرمانی کرنا. تو گناہ جب اللہ کی نافرمانی ہے تو اللہ کی نافرمانی تو کبھی بھی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، اس لیے ہر گناہ ہی گناہ کبیرہ. ٹھیک. تو جو ذم ہے یہاں پہ واحد یوز ہوا، اس کا مطلب یہی ہے کہ غفلت، وہ غفلت جب انسان عطا کردہ اپنی جو فیکلٹیز ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سماعت کی، بصارت اور دل، دماغ جو ایکسیکٹرا اس کو جو دیے ہیں، ان کو انسان جب یوز نہیں کرتا اور پھر انتہائی ناشکرا اور ایروگنٹ بن جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ حیوان بن جاتا ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی گیا گزرا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لہم قلوبہم لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے تھے. اور قرآن پاک میں قلب کا جو لفظ ہے یہ عقل کے لیے یوز ہوتا ہے، سوچنے والے دل. یہ صرف ایک آرگن کا نام نہیں ہے. قلب جو ہے وہ بیسیکلی اس سینٹر کو کہتے ہیں جہاں پہ ساری حکمت اور جہاں پہ سارے وجدان اور جہاں پہ آپ کی سارا جو شعور اور عقل ہے وہ سینٹر کرتی ہے. تو اللہ ہمارے میں نے تو ان کو سوچنے والے دل دیے تھے، کیوں نہیں انہوں نے اس کو استعمال کیا اور ان سے تدبر کیا. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ہم نے تو ان کو آنکھیں دی تھی، کیوں نہیں انہوں نے ان سے دنیا میں دیکھا ہماری نشانیوں کو. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ہم نے تو ان کو کان بھی دیے تھے، انہوں نے کیوں نہیں حق کو سنا. اگر عقل نہیں تھی
تو پھر کسی کے پاس بیٹھ کے سن لیتے اس ہدایت کو. تو اینڈ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ غفلت والے ہیں. اولئک کا کل انعام ہے, یہ لوگ تو بالکل چپائے ہیں. بل ہم عدل, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. چپائے بھی تکوینی طور پہ ایک لیول تک اپنے رب کا وہ بالکل فرمانبردار, اس کو جو حکم دیا گیا وہ اپنی اسی انسٹنکٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا. تو یہ لوگ تو ان چپائے, وہ تو سوچتے سمجھنے سے آ رہی ہیں, یہ ان سے بھی آگے چلے گئے, یہ ان سے بھی گئی گزری مخلوق بن گئے. تو انسان کی جو تخلیق ہے بیسیکلی, وہ ہم اس کے لیے ورڈز قرآن پاک میں پاتے ہیں فی احسن تقویم. ہم نے بہترین سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا. اور کرمنا بنی آدم, ہم نے سب سے زیادہ جو اپنا اکرام ہے, جو سب سے زیادہ عزت ہم نے دے دی اپنی بارگاہ میں, وہ بنی آدم کو ہے. اور پھر بھی یہ اتنا اکرام والا بنی آدم, اتنا احسن تقویم والا بنی آدم جب حیوانی سطح پر زندہ رہتا ہے اور حیوانوں کی طرح دیکھتا ہے اور سنتا ہے, اور پھر یہاں تک کہ ان سے بھی نیچے گر جاتا ہے, وہ اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کرتا. یہ پھر ہٹ دھرم, ایک تو پہلے گونگا اندھا بہرا بن گیا, پھر اس کے بعد یہ شیطان کی طرف کھلا ہو کے اللہ تعالیٰ کو ڈیفائی بھی کرتا. تو پھر یہ جو ہے سب سے بڑا ذنب ہے. فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ, بس سحق جو ہے عربی میں یہ بہت دوری کے معنوں میں آتا ہے. ایک اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دور کر دینا, دوسرا اس کا مطلب ہے نہایت اذیت اور تکلیف دینا کسی کو. سورہ حج میں ایک جگہ پہ آتا ہے فی مکان سحیق, بہت دور کا مقام. تو اس کا مطلب ہے کہ سحق کا ایک مطلب ہے بہت زیادہ دور کر دینا, ٹھیک ہے. فسوق لاصحاب السعیر, اس کا ایک مطلب یہ ہے بس بہت زیادہ تکلیف اور اذیت ہوگی اصحاب سعیر کے لیے. اگین دیکھیں اصحاب سعیر یوز ہو رہا ہے سب کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ جو جہنم ہے انسانوں کی اور جنات کی سعیر آپس میں انہیں کنیکٹ کر دیا جائے گا, تو اس لیے سارے اصحاب سعیر بن گئے. استغفر اللہ. اور دوسرا اس کا فسوق لاصحاب السعیر کا مطلب یہ کہ بس آج بہت دوری ہے اصحاب سعیر کے, وہ الرحمن کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, اپنے رحمان اور رحیم رب کی بارگاہ میں کھڑے, اینڈ ایون دین وہ اس کی رحمانیت سے بہت دور ہو گئے, کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے خود یہ دوری جو ہے ارن کیا. اب جو اگلی آیت ہے وہ بھی بہت سمپل ہے, یہ بھی آیت بہت سمپل تھی. فاعترفوا بذنبہم, بس انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا. فسوق لاصحاب السعیر, بس دوری ہے اصحاب سعیر کے لیے, بس دردناک عذاب ہے اصحاب سعیر کے لیے. اب یہاں تک تو ابھی قرآن پاک ان لوگوں کی بات کہہ رہا تھا جو ڈس بلیورس ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈیفائی کیا, اور اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آخرت میں ان پہ کتنی حسرت ہوگی, نادامی ہوگی, اپنے رب کی رحمانیت سے کتنی اس دن ان کے اندر سحق ہوگا, ان کے اندر دوری ہوگی, اور ان کا مقام بھی بہت ہی برا ہے. اور اب یہاں پہ جو آیت شروع ہو رہی ہے 12th, اس کے اندر اب ان لوگوں کا ذکر ہے جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ, یخشون, جنہوں نے خشیت رکھی. اب خشیہ کا جو مطلب ہے اس کے بھی دو مطلب بنتے ہیں. ایک اس کا مطلب ہے ڈر جانا کسی سے, ٹھیک ہے, کسی کا بہت زیادہ خوف ہونا. دوسرا اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو کسی سے بہت شدید محبت ہو اور آپ کی ملاقات بھی یقینی ہو, آپ ایک انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور آپ کے اندر ایک جدائی کا معاملہ تھا, اور اب ایک ملاقات یقینی ہو گئی ہے کہ فلاں دن ملاقات ہے, تو جو وارستگی اور جو محبت قلب میں پیدا ہوتی ہے اس کو بھی خشیہ کہتے ہیں. تو جو ایمان والا ہے اس کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے دوری ہے نا, اس وقت ہم جدائی کے اس میں چل رہے ہیں, فیز میں چل رہے ہیں, تو وہ لیکن ایک ملاقات کا دن یقینی ہے. آخرت پہ ان کا ایمان بالکل حتمی ہے. دے نو کہ مطلب یہاں پہ ہماری آنکھ بند ہوئے گی اور وہاں پہ اپنی رب کے بارگاہ میں ہم کھڑے ہوں گے, وہ بہت رحمان ہے اور ہم سے 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. تو وہ جو ان کے دل میں اللہ سے لقاء کی جو وارفتگی ہے اس کو بھی خشیہ کہتے ہیں. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں, اور خوف بھی محبت والا خوف کہ ہمارا رب کہیں ہم سے ڈس اپوائنٹ نہ ہو, یا ہم کہیں بھی اپنے رب, اس نے تو ہمیں اتنا کرم دیا, ہم اس کو یہ نہ ہو کہ ارن نہ کر سکیں. تو ایک طرف خشیہ کا مطلب وہ فیئر ہو گیا, دوسری طرف اس کا مطلب ہے کہ بے شک وہ لوگ, ان الذین یخشون, بے شک وہ لوگ جو وارفتہ محبت رکھتے ہیں ربہم, اپنے رب سے.
بالغیبی بن دیکھے، اس کا ہم ایک آسان سا اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ بن دیکھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غیب میں، ٹھیک ہے، تو اس اللہ جس کو دیکھا نہیں، اس کو بن دیکھے وہ لوگ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں. یہ تو سمپل سا عربی کا ترجمہ ہو گیا. غیب کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو آپ کو نظر نہیں آتی، جو کسی پردے میں. لیکن یہاں پہ کوشچن یہ بنتا ہے کہ غیب میں ہے کون؟ ٹھیک ہے، ترجمہ غلط نہیں اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ حجاب میں، اس کا مطلب ہے کہ ہم انسان جو ہے ہم ابھی اتنے پیور نہیں ہیں کہ ہم حق کو حق کے طور پہ دیکھ سکیں. ہر کوئی اللہ کو اپنی قدر کے مطابق سمجھتا ہے، جیسے انبیاء نے اپنے رب کو سمجھا اور اپنے رب کو کی حمد و ثنا کی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی. کام انسان نہیں کر سکتا. جیسے اہل بیت، مولا علی جیسے یہ اپنے رب کو کی آیات کو سمجھتے ہیں اور پاتے ہیں، اور پھر ان کے بعد اصحابہ کرام جیسے وہ دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. ہر کوئی اپنی قدر کے مطابق حق کو دیکھتا ہے اور حق کو سمجھتا ہے. تو ایک تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اتنے زیادہ حجابات آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے. بہت سی چیزیں غیب میں جو کہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكَشَفْنَا، اس دن پھر سارے وہ پردے ہٹا دیے جائیں گے. لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے، اب یہاں پہ جو بے ہے بالغیبی، ساتھ غیب کے، ٹھیک ہے، یہ بے آف ظرف ہے، یعنی کہ غیب یہاں پہ ظرف کے طور پہ یوز ہوئے کہ ہمارا ہی ظرف اتنا ہے کہ ہم غیب میں ہیں. اللہ تو نور السماوات والارض ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. ہوا معکم اینما کنتم، شرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. تو غائب اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ غائب ہم ہو جاتے ہیں. بے حضوری میں ہم چلے جاتے ہیں، اپنے رب کو بھول ہم جاتے ہیں، توجہ کھو دیتے ہیں. تو جب توجہ کی آنکھ بند ہے، ہم غور ہی نہیں کر رہے، حضوری نہیں ہے، تو پاس بیٹھا ہوا شخص بعض دفعہ نظر نہیں آتا. اگر ہم بعض دفعہ موبائل میں بہت زیادہ کھو جائیں تو ہماری آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہیں، ہماری ساری سینسز بھی بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے پاس کوئی آ کے بیٹھ کے چلا جاتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کوئی آیا تھا اور چلا بھی گیا. بعض دفعہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے کوئی بالکل قریب بیٹھے ہوئے کوئی بہت امپورٹنٹ بات کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی بات بھی کی. تو جب توجہ کی آنکھ بند ہو اور پاس بیٹھا ہوا ایک فزیکل ڈائمینشن میں ایک انسان نظر نہیں آ رہا، تو عالم مادی میں جب اوور آل ہماری توجہ مطلب اتنی زیادہ کم ہو جاتی ہے، تو جو رب کائنات ہمیں کیسے نظر آئیں گے؟ یہ ایک لا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ لطیف ہوتی ہے اس کے لیے اتنا ہی سوفسٹیکیٹڈ لینز یوز کرنا پڑتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں تمہیں قلب سلیم چاہیے، ٹھیک ہے، قلب منیب چاہیے. قلب منیب ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، بار بار اللہ کی طرف لوٹنے والا دل، اور بار بار لوٹتے لوٹتے ٹائم آتا ہے کہ وہ بالکل محفوظ دل ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میرے پاس قلب سلیم لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنا لیا. تو اب ہمیں حدیث قدسی کی بابت یہ بات پتہ ہے کہ رات کے تیسرے پہر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، پھر وہ وہاں پہ 3 باتیں کرتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت مانگے میں بخش دوں، کوئی مانگے میں اس کو عطا کروں. تو اب اس وقت کتنے لوگ ہیں جو کانشیس ہوتے ہیں یا ان کو شعور ہوتا ہے یا وہ سن سکتے ہیں، نہیں سنائی دیتا. تو پردے ہمارے اوپر موجود ہیں، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو بالغیب میں ہم ہیں. حضرت علی جی نے کتاب کا نام رکھا کشف المحجوب. تو محجوب ہم ہیں، پردوں میں ہمارا دل اور ہماری نظر پڑ جاتے ہیں. ہمارے دلوں پر غفلتوں کے پردے ہیں اور ظلمتوں کے پردے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بہت سے اعمال کے پردے ہیں. اللہ تعالیٰ تو عیاں ہیں. جیسا ایک عربی کا ایک محاورہ جس کا میں آپ کو صرف اردو ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ میں انسان جو بولنے والا وہ کہہ رہا ہے میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ لطیف ہستی تو کبھی بھی غائب نہیں ہوتی. تو امام فخر الدین رازی اسی کے بارے میں ایک بات فرماتے ہیں کہ بہت پاک ہے وہ ذات مبارک جو اپنے شدت ظہور کی وجہ سے چھپ گئی. اب سورج کتنا عیاں ہے لیکن اس کے اندر شدت اس کی لائٹ کی اتنی شدت ہے کہ وہ سامنے ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. وہ اتنا زیادہ شدید ہے اپنے نور میں کہ ہماری آنکھ کی وہ کیونکہ ظرف نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. وہ وہاں پہ سامنے موجود ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہا، حالانکہ وہ موجود ہے. تو یہ جو سورج ہے اور کائنات کے سارے سورج مل جائیں اور کائنات کے سارے ستارے روشن مل جائیں
تو بھی یہ ایک ذرہ ہے جو کہ ہم جس کو دیکھ کے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے رب کا نور شاید ایسا ہو، شاید اس کا کما حق کا تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کے کمال شدت کی وجہ سے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے. تو کام کس چیز پر ہم نے کرنا ہے؟ وہ غیب میں نہیں ہے. ڈھونڈنا ہم نے کس کو؟ اس کو نہیں ڈھونڈنا، وہ تو ہر جگہ موجود ہے. ہم نے اپنے آپ کو، اپنے اندر کی جو غلاظت ہے اور اپنے اندر کے جو غفلتوں کے پردے، ہم نے اپنے پر فوکس کرنا ہے. اگر وہ ہم ہٹا لیں گے، ہمارا لینس صاف ہو جائے گا. جس پہ اتنی مٹی آ گئی تو اس کا جو نور ہے وہ ریفلیکٹ کرنا شروع ہو جائے گا ہمارے دلوں پہ، ہماری روحوں پہ. تو کام اپنی ذات پہ کرنا ہے. یہ کہہ کے بڑا آسان ہوتا ہے، وہ تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سائڈ پہ کر دیا. آپ یہ کہیں میں اندھا ہوا ہوں، مجھے اپنے نابینا پن پہ، مجھے اپنی ڈسیبلٹیز پہ کام کرنا ہے. تو یخشون بربہم، یخشون ربہم بالغیب. اس کے مطلب ابھی تک جو ہم نے انڈرسٹینڈ کیے کہ جو میں نے کہا کہ بہت سمپل ہے کہ وہ اللہ کو ابھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور پھر بھی اس کی خشیت رکھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کے لیے جستجو کرتے ہیں. دوسرا اس کا مطلب یہ کہ بن دیکھے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اس سے اتنی محبت اور وارفتگی ہے کہ ان کا یہ کامل ایمان ہے کہ وہ ملاقات آنے والی ہے اور وہ اس ملاقات کے لیے کانسٹنٹ جدوجہد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا اس کا مطلب یہ ہے، ایک اس کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے یخشون ربہم بالغیب، کہ وہ اس لمحے اپنے رب کی محبت کا پاس رکھتے ہیں اور اس کو ڈس اپوائنٹ کرنے یا اس کو خفا کرنے سے وہ ڈرتے ہیں بالغیبی، جب کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. یعنی کہ تنہائی میں بھی وہ کبھی گناہ نہیں کرتا. ان کو یہ ایمان ہے کہ ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمیں ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ان کا عمل مجمع میں کچھ اور تنہائی میں کچھ اور ایسا نہیں ہوتا. وہ منافق نہیں ہے، وہ ریاکاری نہیں کرتے، ان کے اندر مخلصی ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یخشون ربہم، یہ بیسیکلی دماغ کی بات نہیں ہے، بیسیکلی یہ دل کا معاملہ. اسی لیے میں آپ کو کہی تھی کہ وہ جو جب یہ آیت آتی ہے لو کنا نسمع او ناقلو، تو وہاں پہ کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش ہم نے اس پہ ریفلیکٹ کیا ہوتا. یہ ایک انٹلیکچوئل پروسیس کا صرف حصہ نہیں ہے، اس میں دل انوالو ہے. یعنی کہ یہ اٹ از ناٹ سم تھنگ جو آپ عقل کے زور پہ ہی صرف کر لیتے ہیں. اور یہ عقل میں پاکستانی اردو والی عقل کی بات کروں. یہاں پہ آپ کو اپنا دل کی نظر، جو من کی آنکھ ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کو اپنا دل انوالو کرنا پڑتا ہے. جو خشیت رب ہے یہ محبت کا معاملہ ہے. ہم صرف ایک انٹلیکچوئل اسلام نہیں ہونا چاہیے ہمارا، اس میں عمل میں وہ اخلاص نہیں رہتا جب تک آپ کا دل انوالو نہ ہو. ایموشنز کا دین میں آنا بہت ضروری ہے. آپ صرف نماز کو کامل نہیں کر سکتے اگر آپ کہیں گے جی میری تجوید بالکل ٹھیک ہے، رکھتے میری جتنی ہونی چاہیے اتنی تھی، جتنا لمبا رکوع تھا میں نے اتنا ہی کیا، سجدہ میں نے اتنا لمبا کیا. اگر ایموشنز انوالو نہیں ہیں، اور اگر ایموشنز انوالو ہیں، آپ کا دل اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم ہے، تو بعض دفعہ آپ کی آیات بہت چھوٹی ہے، آپ نے سورہ صرف اخلاص پڑھ لی، آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی، ہو سکتا ہے آپ کا رکوع بھی اتنا اچھا نہ ہو. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کا سجدہ اتنا پرفیکٹ نہ ہو ان ٹرمز آف کہ کتنا لمبا بیٹھنا چاہیے تھا، کتنا لمبا جھکنا چاہیے تھا، بٹ کیونکہ آپ کا دل انوالو تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے اور اس لمحے آپ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پا رہے تھے، سو آپ کی نماز کامل وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ایموشنز انوالو ہو جاتے ہیں. سو بیسیکلی یہاں پہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو عقل اور سماعت ہے، ان کو یوز کرتے ہوئے کائنات کو دیکھو. کس کے ریفرنس سے؟ ہم نے پہلی 2 آیات میں بات کی تھی، رحمان کے ریفرنس سے دیکھو. ہر چیز کو دیکھو، بنانے والے میں کتنی محبت ہے. جب اس میں محبت ہے تو اس محبت کو اپنے اندر بھی پیدا کرو اس کے لیے جس نے تمہارے لیے اتنی محبت سے چیز پیدا کی. تو اب جب یخشون ربہم آئے گا تو اب یہ جہنم کی خشیت نہیں ہوگی، یہ جہنم کا خوف نہیں ہوئے گا، بلکہ یہ رحمان کی خفگی کا خوف ہوئے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہوگا. اب آپ کی طلب جنت نہیں ہوگی، وہ تو ملنی ہے. اگر کسی نے مان لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو کسی کی نیکیوں کو ظاہر نہیں کرتا، بنایا ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنتوں کا وارث بنایا. وارث کیا ہوتا ہے؟
یہ نہیں کہ اس کو انعام کے طور پہ ملتا ہے، وہ پیدا ہی اس چیز کے لیے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بنی آدم کو پیدا ہی وارث کیا، ہم اپنی اس وراثت کے اہل نہیں ٹھہرتے تو قصور تو ہمارا. اللہ نے تو بنائی ہمارے لیے، جنت ملنی ہے. تو خشیت رب والے جو ہوتے ہیں یہ وہ ہیں کہ وہ جنت، ان کے بیسک ایم ان کا جنت نہیں ہے، وہ ملنی ہے. ان کو بھی ایمان ہے کہ ہمارے رب نے وعدہ کہ وہ دے دے گا. بیسیکلی وہ اپنے رب کے لقاء، اپنے رب کے قرب اور اس کی رضا کے لیے پوری زندگی گزار دیتے ہیں. تو اب اس آیت میں آپ کے بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر ایک اسپرچل جو گروتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے اندر، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر روحانی گروتھ ہونی چاہیے، یہ آپ اگر اپنے سماعت کو آپ سننے والے بن جائیں، حق کو سننے والے بن جائیں، اور اگر آپ اپنی تھاٹس کو اور اپنے انٹیلیکٹ کو اگر آپ پاک کرنا شروع کر دیں اور اس کو گروتھ دینا شروع کریں، آپ پڑھیں، آپ حکمت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، تو جیسے جیسے آپ کے اندر وہ انٹلیکچوئل گروتھ ہوگی، ویسے ویسے آپ کے اندر عاجزی بھی آئے گی، انکساری بھی آئے گی، اور اسپرچل گروتھ بھی ہوگی. اسی لیے سورہ فاطمہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی خشیت تو لوگوں میں سے علماء نے. جتنا کسی میں علم آیا، اور علم صرف انفارمیشن نہیں، یا یہ جو آج کل ہمارے پاس علم ہے، کہ جس کے پاس حق کا علم آیا وہ اتنا زیادہ خشیت میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر کہتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، کسی چیز کو چھپا لینا، کسی چیز کو مٹا دینا. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، قیامت کے دن پردہ پوشی بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. وَأَجْرٌ کبیر، اور جہاں پہ وہ پہلے جہنمی جو تھے وہ دلال کبیر میں تھے، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ جو میرے بندے ہیں اجر کبیر، ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے. اور یہاں پہ ہمیں صرف جلدی سے ترجمہ کر کے بھول نہیں جانا چاہیے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کے لیے بڑا اجر ہے اگر آپ اس آیت پہ پورا اتریں. یہ کوئی ولی اللہ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی نبی نہیں کہہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز بڑی ہے. اللہ تعالیٰ جو رب الکائنات ہیں، نور السماوات والارض ہیں، قادر مطلق ہیں، وہ یہ ایڈجیکٹو یوز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اجر بہت بڑا ہے. اللہ کی قدر کے مطابق سبحان اللہ وہ بڑا ہے. میں اور آپ نہیں کہہ رہے. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ وہ اجر بہت بڑا ہے، میں اور آپ تو کبھی مطلب سارے انسان مل کے بھی سوچنے کی کوشش کریں، ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ اجر کیا ہے. اینڈ آئی پرسنلی بلیو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان پوری زندگی اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنا آپ دے دیتے ہیں. انشاءاللہ دیں گے. اور اسی لیے ایک چھوٹی سی دعا ہے مجھے بہت پیاری لگتی ہے. تو جسٹ بیکاز ناؤ دی آیات آر کمپلیٹ، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جس میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف. اسی طرح ایک دعا ہے اولیاء کی، اہدنا الی نور وجہ کا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے اپنے وجہ، اپنے چہرے مبارک کے نور کی طرف. اہدنا الی نور وجہ کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی اور دوسروں کو اپنے ساتھ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نور وجہ ربی عطا فرمائے.